گزشتہ 6 ماہ کے دوران امریکہ کے سائنسدانوں نے چاند تک پہنچنے کے سلسلے میں جو تاریخی کامیابیاں حاصل کی ہیں، انہوں نے ساری دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی ہے۔ مشرق و مغرب میں انسانی دماغ کی دھوم مچی ہوئی ہے، جس کی ترک تازیوں نے خلا کی وسعتوں کو عبور کر کے چاند کی سطح پر کمندیں پھینکنی شروع کی ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اپولو 8 اور اپولو 10 کے حیرت انگیز سفر نے انسانی ذہن کی توانائیوں کا حیرت انگیز مظاہرہ پیش کیا ہے۔ انہوں نے جو یادگار کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ سائنسی نقطہ نظر سے تاریخی قدر و قیمت رکھتی ہیں، اور انہوں نے فن و تکنیک، حساب و تخمین کی صحت اور غیر معمولی حالات کی پیش بینی کو اپنے عروج تک پہنچا کر دکھایا ہے۔ ان خلائی جہازوں کے ذریعے پہلی بار انسان نے اس قدر قریب سے چاند کا نظارہ کیا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے اگر کوئی شخص یہ کہتا کہ کوئی انسان خلا میں تیر کر چاند کے بالکل قریب تک پہنچ گیا ہے اور اس نے چاند پر زمین کے طلوع ہونے کا منظر دیکھا ہے، تو یہ بات الف لیلہ کی داستان معلوم ہوتی، لیکن آج یہ افسانہ حقیقت بن کر سامنے آ چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خلائی سفر میں خلائی جہاز کی روانگی سے لے کر واپسی تک ہر مرحلہ ایک عام آدمی کے لیے نہایت حیرت انگیز ہے، اور ٹھیٹ سائنسی نقطہ نظر سے یہ سفر ایک ایسا کارنامہ ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے۔ اگر آپ اس عظیم کارنامے کے مقاصد و نتائج پر غور فرمائیں تو ہارون رشید کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ مشہور ہے کہ کسی شخص نے اس کے دربار میں ایک حیرت انگیز کرتب دکھانے کی اجازت چاہی تھی۔ اجازت مل گئی تو وہ دربار میں حاضر ہوا اور فرش کے بیچوں بیچ ایک سوئی کھڑی کر دی، اور کچھ فاصلے پر کئی سوئیاں ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے ایک سوئی اٹھا کر فرش میں کھڑی ہوئی سوئی کا نشانہ لیا اور اس کی طرف پھینک دی۔ پلک جھپکنے کی دیر میں حاضرین نے دیکھا کہ یہ دوسری سوئی پہلی سوئی کے ناکے میں داخل ہو کر پار ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور سوئی اٹھائی اور اس کو بھی اسی طرح پہلی سوئی کے ناکے میں پار کر دیا۔ پھر یکے بعد دیگرے اس نے کئی سوئیاں اسی طرح پھینکی اور سب کی سب پار ہو گئیں، ایک میں بھی نشانہ خطا نہیں گیا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حیرت انگیز کمال دیکھا تو انہوں نے حکم دیا اس شخص کو 10 دینار انعام میں دیے جائیں اور 10 کوڑے لگائے جائیں۔ حاضرین نے اس عجیب و غریب انعام کی وجہ پوچھی تو ہارون رشید نے کہا 10 دینار اس شخص کی ذہانت، نشانی کی سچائی اور اولو العزمی کا انعام ہے، اور 10 کوڑے اس بات کی سزا ہیں کہ اس نے اپنی خداداد صلاحیتیں ایک ایسے کام میں صرف کی ہیں جس کا دین و دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہارون رشید کی حکمت و ظرافت کا یہ واقعہ موجودہ دور کی خلائی دوڑ پر بہت چسپاں ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چاند تک پہنچنے کے اس کارنامے پر بھی ایک طرف ان سائنسدانوں کی تعریف و تحسین کرنے کو دل چاہتا ہے جنہوں نے اپنی ذہانت، فنی مہارت اور عزم و حوصلہ کے بالکل نرالے ریکارڈ قائم کیے ہیں، لیکن جب اس طرف نگاہ جاتی ہے کہ اس کارنامے پر انسانیت کی کتنی ذہنی، مالی اور جسمانی توانائیاں صرف ہوئیں اور ان کے نتیجے میں انسانیت کو کیا ملا، تو یہی کارنامہ ایک ایسا بین الاقوامی جرم نظر آتا ہے جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ سیدھے سادے عوام کا ایک طبقہ تو وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ چاند اور خلا کی تسخیر کی یہ تمام کوششیں اسلام اور قرآن و سنت سے متصادم ہیں، اور ان سے معاذ اللہ قدرت خداوندی پر کوئی حرف آتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض حضرات کو تو اسلام کی محبت میں یہاں تک کہتے سنا گیا ہے کہ چاند تک پہنچنے کی تمام خبریں جھوٹی ہیں اور ان پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر امریکہ یا روس کے سائنسدان خلا کو عبور کر کے چاند یا مریخ تک پہنچ جائیں تو اس سے کسی بھی معنی میں نہ قرآن و سنت کی تکذیب ہوتی ہے، نہ قدرت خداوند کریم پر معاذ اللہ کوئی حرف آتا ہے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ کوئی انسان چاند یا مریخ تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ یہ خلا کی وسعتوں میں تیرنے والے اگر بصیرت کی آنکھیں لے کر اوپر جائیں تو انہیں قدم قدم پر قرآن و سنت کی تصدیق کے روشن دلائل نظر آئیں گے۔ وہ کھلی آنکھوں مشاہدہ کریں گے کہ جھوٹی عقلیت کے پرستار کل تک اسلام کی جن باتوں کو مذاق سمجھا کرتے تھے، سائنس کی یہ ترقیات انہیں انسان کے محدود ذہن سے کتنا قریب لے آئی ہیں۔
مثال کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے سلسلے میں براق کی جس تیز رفتاری کا ذکر احادیث میں آتا ہے، کل تک نام نہاد اقلیت کے عالم بردار اسے پریوں کا افسانہ کہا کرتے تھے، لیکن کیا موجودہ دور کے خلا بازوں نے 1 گھنٹے سے بھی کم مدت میں پورے کرۂ ارض کا چکر لگا کر یہ ثابت نہیں کر دیا کہ تیز رفتاری ایک ایسی صفت ہے جسے کسی حد میں محدود نہیں کیا جا سکتا؟ اور جب امریکہ کے خلاباز اپنے ذہن و دماغ کی محدود توانائیوں کو کام میں لا کر ایسی حیرت انگیز تیز رفتاری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، تو کیا پروردگار عالم کی غیر محدود قدرت اس سے بدر جہاں زائد تیز رفتاری کی تخلیق نہیں کر سکتی؟ غرض ہمیں مکمل یقین ہے، اور اس یقین کو کوئی چیز متزلزل نہیں کر سکتی، کہ سائنس کے میدان میں انسانی معلومات میں جس قدر اضافہ ہوگا، انسان کو قرآن و سنت کی تصدیق و تائید کر کے ان کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، بشرطے کہ سائنس اپنے حدود کار سے تجاوز نہ کرے اور محض قیاس و تخمین کو مشاہدے کا درجہ نہ دے بیٹھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کوئی مسخ شدہ عیسائیت نہیں ہے جسے سائنس کی ترقیات سے ڈر کر آنکھیں بند کرنے کی ضرورت ہو۔ یہ وہ دین فطرت ہے جس نے 1400 سال پہلے ڈنکی کی چوٹ پر یہ اعلان کیا تھا، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور خود ان کے وجود میں، یہاں تک کہ یہ بات ان پر کھل جائے گی کہ یہ اللہ کا دین حق ہے۔ سورہ حامیم سجدہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سلف سے نقل کرتے ہیں کہ آفاق کی نشانیوں سے مراد چاند، ستاروں اور عالم عناصر اربعہ کے عجائب ہیں۔ پھر آیت میں جو کہا گیا ہے کہ اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اس کے بارے میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے ان اشیاء میں جو عجائب رکھے ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر دور میں نئے عجائب دکھاتا رہے گا۔ دوسری طرف مسلمانوں ہی کا ایک گروہ وہ ہے جس کی آنکھیں سائنس کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر اس درجہ خیرہ ہوئی جاتی ہیں کہ اس کے نزدیک سیاروں پر راکٹ پھینکنے سے زیادہ ضروری، اہم، قابل تعریف اور قابل تقلید کام کوئی نہیں رہا۔ ایسے حضرات ان سائنسی ترقیات کا ذکر جس مرغوبیت، رشک اور حسرت کے ساتھ کرتے ہیں، وہ گویا زبان حال سے یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی سب سے بڑی محسن اور اس کائنات میں سب سے زیادہ خوش نصیب اور افضل و برتر قوم وہ ہے جس کے فرزندوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، اور بڑی محروم ہے وہ قومیں جو اس مقدس دوڑ میں ان سے پیچھے